بورڈ آف گورنرز چودھری عبدالخالق صاحب، میرے پیارے الومنائی نہیں میں کہوں گا، اسٹوڈنٹس کہوں گا، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا دن ہمارے لیے بڑی ایکسائٹمنٹ کا دن ہے، بڑا اسپیشل دن ہے. آج کا دن ایسے ہے جیسے عید اور شب رات کا دن ہوتا ہے. آپ لوگ تو آج آئے ہیں اور آج خوب مستیاں گپیں لگا رہے ہیں، شاید ہماری بات بھی توجہ سے نہ سن رہے ہوں، لیکن یہاں پر آصف عزیز صاحب کی سربراہی میں ٹیم پچھلے ایک ہفتے سے دن رات کر کے یہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے یہ سجا رہی تھی، تو اس ساری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. آصف صاحب ہمارے الومنائی بھی ہے اور پچھلے کئی سالوں سے وہ پرانے سارے الومنائیز کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں، تو ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بچوں، آج کا دن ایسا دن ہے، میں آپ کو کیا ایکسپلین کروں کہ ہماری فیلنگ کیا تھی جب ہم ڈین سارے میٹنگ کر رہے تھے. تو میں نے اتنی بات کہی کہ آپ ایسا فیل کریں جیسے آپ وہ پیرنٹس ہیں جن کا بچہ باہر پڑھنے گیا ہوا ہے یا جاب کرنے گیا ہوا ہے اور 5 سال بعد وہ گھر واپس آ رہا ہے، تو اس کی والدہ کیا پکوان پکاتی ہوں گی، اس کی والدہ گھر کی کیا صفائی کرواتی ہوں گی، دھلواتی ہوں گی، سجاتی ہوں گی، پھول لگاتی ہوں گی، روشنیاں لگاتی ہوں گی. تو آج کا دن جو آپ کی الومنائی ری یونین کا دن ہے، آج یہ یونیورسٹی بھی اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کہنے، اور یہ در و دیوار جو ہیں وہ آج بڑے خوش ہیں، یہ بڑے اداس تھے، کئی دنوں سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. تو میں آپ کو آپ کی اس ری یونین میں ویلکم کہتا ہوں باقاعدگی سے. آج کا دن خاص دن ہے. آج کا دن آپ کے درمیان وہ لوگ جنہوں نے کوئی خاص کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ 37 ممالک میں تقریباً 50,000 کے قریب ہمارے الومنائی ہے جو ملک و قوم کا نام یا جھنڈا بلند کیے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے عوام کی، اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آج ان میں سے جو سپر ہیروز ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا ہے، آج کے دن ہم مل کر ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے. اور یہ جو ریڈ کارپٹ ہے، یہ بلیک بھی ہو سکتا تھا، یہ وائٹ بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ ریڈ ان کے لیے ہے، تو ان کے لیے بھی بہت زیادہ تالیاں. میں سپیریئر گروپ کے جو ڈائریکٹرز ہیں ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کی ریکٹر کو، ان کی ساری فیکلٹی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. 25 سال یونیورسٹیز کی عمر میں کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوتا، بڑا مختصر عرصہ ہوتا ہے، لیکن جتنا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے شاید تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. کبھی انٹرپرینیوریل ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروگرام کے ذریعے جاب سیکر کی بجائے جاب کریٹر کی بات ہو رہی ہے، کبھی 3U1M پروگرام کے ذریعے پلیسمنٹس کی بات ہو رہی ہے، اور آج کل جو سب سے بڑا کام کیا جا رہا ہے وہ لیڈنگ ود کریکٹر پہ کام کیا جا رہا ہے. سپیریئر کے ڈینز، اس کی فیکلٹی اور اس کے ریسرچ کے لوگوں نے مل کر جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کیا ہے کہ کوڈ کریک کیا ہے. یہ جو ETTP ہے یا 3U1M ہے، یہ سارے آئسنگ آن دا کیک ہے. ہم نے ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد اپنی اسٹوڈنٹس کے، اپنے لوگوں کے پرابلم پتہ کیے، تو وہ پرابلم جو تھے وہ اسکل سیٹ کے نہیں تھے. یہاں پر پروفیشنل انڈسٹری سے بھی آئے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. زیتون گروپ کے لیڈرز یہاں موجود ہیں. اسی طرح EO میں میرے بڑے دوست تھے، ان سے جب پوچھا گیا کہ پلیسمنٹ کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی تھی کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی پلیسمنٹ ایکوریٹ ہو، اور چونکہ میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کو لیڈ بھی کر رہا ہوں، تو وہ ایسوسی ایشن بھی یہ چاہتی تھی کہ ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی کم ہے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی اپنے بچوں کی پلیسمنٹ کے لیے. تو جب بزنس اونرز کے پاس گئے EO میں، میرے دوست ہیں سارے، انہوں نے کہا چوہی صاحب آج کے بچوں میں اور یہ جو پرانے بچے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ آج کا بچہ وہ ویژن نہیں رکھتا جو پرانے بچے رکھتے تھے. آج کا بچہ اس طرح محنت نہیں کرتا جس طرح پرانے بچے کرتے تھے. آج کا بچہ راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے. آج کے بچے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اگلے دن انٹرویو پہ ٹائم پہ نہیں پہنچتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلیسمنٹس اچھی ہوں تو آپ کو سکلز ہم سکھا لیں گے.
آپ کو اس کے کریکٹر اور ایٹیچیوڈ پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کو وہ جو 21 سینچری کے گریجویٹ ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس کے اندر لے کے آنے پڑیں گے. وہ کیا تھا؟ کلیئرٹی آف پرپس. وہ کیا تھا؟ آنیسٹی اینڈ انٹیگریٹی. وہ کیا تھا؟ رسپانسبلٹی. وہ کیا تھا؟ ایموشنل انٹیلیجنس. وہ کیا تھا؟ پیشنس اینڈ گریٹیٹیوڈ. وہ کیا تھا؟ ایمپتھی اینڈ کمپیشن. وہ کیا تھا؟ سیلف لیس سروس، ہیوملٹی. اور صرف 2 ایسے تھے جو شاید ٹیکنیکل تھے، ایک ٹیک سیوی ہو اور دوسرا کمیونیکیشن سکلز ہو. تو یہ جو سارے ایٹریبیوٹس تھے، جب بھی آپ کسی کو ایٹیٹیوڈ یا کریکٹر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ رول ماڈل لے کے آئیں. تو یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ اگر رول ماڈل بننا ہے تو وہ فیکلٹی کو بننا پڑے گا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو بچوں میں یہ چیزیں نظر آئیں، شاید فیکلٹی کا اس میں کوئی ہاتھ ہو، وہ اس طرح انسپائر نہ کر رہی ہو جس طرح پہلی فیکلٹی کر رہی تھی. تو فیکلٹی کے ساتھ سیشن ہوئے، ڈینز کے ساتھ سیشن ہوئے، اور پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمیں ایک الٹیمیٹ رول ماڈل چاہیے، ایک ایسا رول ماڈل جو سکسیسفل ہو اور اسے دیکھ کر ہم بھی سکسیس حاصل کر سکیں. تو بڑی تلاش کی گئی. کبھی امریکن پرانے پریزیڈنٹس کی طرف دیکھا گیا، کبھی مارگریٹ تھیچر کی طرف دیکھا گیا، کبھی نیلسن منڈیلا کی طرف دیکھا گیا، کبھی گاندھی قائد اعظم کی طرف دیکھا گیا، لیکن ایک شخصیت یا پرسنالٹی دنیا میں ایسی تھیں جن سے بڑا لیڈر کوئی نہیں تھا. انہوں نے بہت کم ریسورسز میں بہت بڑی چینج کی. اور یہ ہم نہیں کہتے، مائیکل ہارٹ کہہ رہا تھا. 100 گریٹ پیپل میں اس نے لکھا ہے، اپنی بک میں اس نے رینک کیا ہے کہ جو سب سے بڑی لیڈرشپ کی شخصیت ہسٹری میں گزری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. پہلے میں تھوڑا گھبرایا کیونکہ مولانا حضرات نے سمجھایا تھا کہ جو ملے گا آخرت میں ملے گا، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا. تو کسی دوست نے بتایا کہ میرے نبی نے جو دعا یاد کرائی ہے وہ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ہے، کہ پہلے دنیا کی بھلائی مانگی گئی پھر آخرت کی. سیف اللہ سول صاحب بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، یہ ہیں وہ ہمارے استاد. پھر بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں ساری کامیابیاں حاصل کی اور بشری تقاضوں پہ محنت کر کے لی. جب انہیں ذمہ داری سونپی گئی نبوت کی تو انہیں کوئی معجزہ نہیں ملا، انہیں کوئی فوج نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے صرف پیغام دیا کہ لوگوں کو جا کے بتائیں اللہ ایک ہے. اور میرے نبی کا بلیف ان اللہ کیسا تھا کہ انہوں نے کسی معجزے کی ڈیمانڈ بھی نہیں کی، کسی فوج کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی اور چل پڑے. سارے دوستوں کو اکٹھا کیا، عزیزوں کو اکٹھا کیا اور دعوت دی. تو لوگ تو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے معجزے کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے کہا مجھے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کو جانتے ہیں، آپ صادق اور امین ہیں.